بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم ملا تو یہ مہینہ ان کے سن کا پہلا مہینہ شمار ہوا۔ انہیں حکم ملا کہ ہر گھر ایک بکری کا بچہ ذبح کرے، اور اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ پڑوسی کے ساتھ مل کر یہ کام کرے۔ ذبح کرنے کے بعد بکری کا خون اپنے دروازوں کی دہلیزوں پر ڈال دو تاکہ یہ نشانی اور علامت بن جائے اور بنی اسرائیل کے گھر فرعونوں سے جدا ہو جائیں۔ پھر اس کا گوشت پکانے سے منع کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ صرف اس کے سری پائے اور اوجڑی کو بھون کر کھائیں، اس سے کوئی چیز باقی نہ رکھیں اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز باہر لے کر جائیں، اور روٹی بھی 7 دن تک خمیری ہو۔ بنی اسرائیل جب یہ کھائیں تو ان کی کمر بندی ہو اور ان کے پاؤں میں موزے ہوں، سب کے ہاتھوں میں عصا ہو اور کھڑے ہو کر جلدی جلدی کھائیں، اور رات کے کھانے کو کل تک بچا کر نہ رکھیں بلکہ اسے جلا کر راکھ کر دیں، اور بعد والوں کے لیے یہ دن عید شمار ہوتا رہے گا جب تک کہ تورات پر عمل کرتے رہیں گے۔ پھر جب تورات کے احکامات منسوخ ہو جائیں تو یہ طریقہ بھی بالکل باطل و منسوخ ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، چنانچہ یہ احکامات نازل ہوئے تو تمام بنی اسرائیل ان پر عمل کرتے ہوئے کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ ایک خفیہ پلان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خفیہ کارکن پورے شہر میں سرگرم تھے۔ فرعون اور اس کی قوم کو تو یہ کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر وہ رات آئی کہ جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا، اچانک فرعونوں پر قہر خداوندی نازل ہوا اور ان کی پلوٹھی جوان نسل اور ایسے ہی چوپائے یکاک ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ یکاک پورے شہر میں قحرام برپا ہو گیا۔ قبطیوں کے ہر گھر سے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اور وہ آہ و بکا میں مصروف ہو گئے۔ مال و اولاد کی ہلاکت پر کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس میں گریہ زاری نہ ہو۔ اسی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل نصف نہار کے وقت روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی تو بنی اسرائیل نے حکم ملتی ہی آٹے کو خمیرہ ہونے سے پہلے ہی اٹھا لی، ذات راہ زمینوں میں ڈالا اور کندھوں پر ڈال کر چلتے بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی علیہ کی روشنی میں ہر ممکن احتیاط اختیار کی۔ آپ علیہ السلام نے پہلے سے ہی پیغام رسانی کا ایسا خفیہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک اشارے سے پورے شہر سے پوری قوم سمٹ آئی، لیکن ان ساری احتیاطوں کے باوجود فرعون کے کانوں میں اس خروج کی بھنگ پڑ گئی، کیونکہ ایک ملک سے لاکھوں آدمیوں کو بیک وقت نکلنا کیوں کر چھپ سکتا تھا۔ تاہم مشیت الہی بھی یہی تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلے۔ فرعون کو جیسی اطلاع ملی کہ شکار نکل چکا ہے تو فوراً چکنا ہوا اور ساری سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی۔ چنانچہ فرعون کی اس تیز رفتار تیاری کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہوا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ فرعون نے یہ سوچ کر کہ اب اس خطرے سے نمٹنے کا آخری موقع ہے، پورے ملک سے اعیان و امراء کو اکٹھا کر لیا، نیز قبطیوں کے ہر گھر کے مرد اس نام نہاد کار خیر میں حصہ لینے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر نکل آئے، مگر ان کو تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ یہ سب کے سب اپنی موت کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر علامہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، بالآخر وہ وقت آیا کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا کہ جب فرعون نے اپنے شانہ تکبر کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے علاوہ ان تمام لوگوں پر جو رسالت پر ایمان لائے تھے ظلم کی انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسے یعنی فرعون، اس کے امراء و وزراء اور لشکروں کو دریا میں غرق کر دیا، اور فرعون کے مال و متاع پر انہی لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو جو اس کے نزدیک بے کس و بے بس تھے قابض کر دیے۔ جب فرعون اور اس کی عواری غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کے مشرق و مغربی علاقوں پر قابض فرما کر انہیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ فرعون اور اس کے امراء و وزراء کے غرق ہو جانے کے بعد مصر کا یہ عالم تھا کہ اب محلات میں صرف عورتوں کا راج تھا، اور باقی بچنے والوں میں صرف عورتیں، بچے اور وہ مرد تھے جو نچلے طبقے کے غریب و لاچار تھے اور محلات میں ملازمت کیا کرتے تھے۔
فرعون اور اس کے لشکروں کی ہلاکت کی خبریں جب ان تک پہنچی تو یہ آؤ بقا کرنے لگیں۔ چند ہی دن اسی حالت پر گزرنے کے بعد ان وزراء و امراء کی بیویوں نے اپنے غریب ملازموں سے شادیاں رچانا شروع کر دیں، جس کا نقصان ان غریب ملازموں کو یہ ہوا کہ وہ مالدار عورتیں ان پر اپنے مال کی وجہ سے حاوی ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے آج بھی مصر میں یہی روایت چلی آتی ہے، یعنی وہاں کی عورتیں مردوں پر غالب اور حاوی چلی آتی ہیں۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ جہاں فرعون کے وزراء و امراء کی بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں فرعون کے غرق ہونے کے بعد اس کی بیویوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ منقول ہے کہ جب بنی اسرائیل نواح مصر میں آباد ہو گئے تو وہاں وہ ہر سال کئی عیدیں منایا کرتے تھے، جن میں ان کی عورتیں دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا کرتی تھیں، اور ان میں پیش خود مریم بنت عمران ہوتیں، جو کہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں۔ بعض اہل کتاب ان کو مریم نبیہ کہتے ہیں، جو کہ صریحاً غلط ہے، بلکہ جن روایت میں ان کے نام کے بعد یہ لفظ بڑھایا گیا ہے وہ صرف تعظیماً بڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ قرابت کے لحاظ سے وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں۔ ممکن ہے اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ بھی نبیہ کا لفظ بڑھا دیا گیا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے، آمین۔